بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گمان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی سے پتھر بن گئی تھی اور وہ مجسمہ آج تک موجود ہے۔ لیکن قرآن پاک میں قوم لوط پر عذاب الہی کا تذکرہ کچھ اس طرح آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کیں، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک و باز بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے تو مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہو بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتھر بن جانا، اس طرح کے عذاب کا ذکر قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا، یہ فقط وہم و گمان ہے۔